بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نور الحسنین بھائی میرے پاس آئے ہیں اور ان کی ایک خواہش ہے، ان کی ایک حاجت ہے، ان کی ایک ضرورت ہے جس کو یہ چاہ رہے ہیں کہ پوری ہو۔ تو آپ احباب بھی بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں وہ وظیفہ میں ان کو بھی بتاؤں اور آپ احباب کو بھی بتاؤں کہ اگر آپ کی کوئی حاجت ہو، حاجت کسی قسم کی ہو سکتی ہے، گھروں میں رشتوں میں بندش یہ ایک رکاوٹ ہے اور آپ کی یہ ضرورت ہے، حاجت ہے کہ یہ رکاوٹ ختم ہو۔ آپ کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، آپ چاہتے ہیں، آپ کی یہ خواہش ہے دلی کہ ہمارے گھر سے لڑائی جھگڑے فتنے فساد ختم ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی روحانی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی روحانی مسئلہ ہے تو آج جو میں وظیفہ بتانے لگا ہوں اس کو آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ بالکل آسان وظیفہ ہے اور اس کو آپ نے کرنا ہے، کیونکہ نور الحسنین بھائی کی وساطت سے یہ وظیفہ آپ تک بھی میں پہنچا رہا ہوں۔ وظیفہ بہت آسان ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ بہت معروف الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 300 بار پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد 300 بار پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد اپنے پانی پہ دم کر دینا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم، ٹھیک ہے۔ اس کی بھی اپنی تین تسبیحیں پڑھنی ہیں، یا اللہ یا کریم۔ اس کی بھی نور الحسنین بھائی آپ توجہ سے سنیں، یہ وظیفہ آپ کے لیے خصوصاً۔ تو یا اللہ یا کریم تین تسبیحیں اس کی پڑھنی ہے، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل 300 بار یہ پڑھنا ہے۔ اور اس وظیفے کو آپ نے کم از کم 21 دن تک جاری رکھنا ہے، 21 دن تک جاری رکھنا ہے۔ 21 دن تک جب آپ نے پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد آپ نے اس میں وقفہ دے دینا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ اس کو چلا نہیں بنانا پورا، کیونکہ جب آپ وظیفہ بہت زیادہ پڑھتے ہیں نا تو وہ پھر وظیفہ بعض ٹائم الٹ بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو تعداد یا دن بتائے جائیں اتنے دنوں تک پڑھیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے بعض گھروں میں کہ جی جو خواتین ہوتی ہیں، بزرگ خواتین، وہ سارا دن تسبیح پکڑ کے نا وہ لگی رہتی ہیں، وظیفہ پڑھتی رہتی ہیں، مستقل پڑھتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کئی ایسے بندے ہوتے ہیں جنہوں نے روٹین بنائی ہوتی ہے، جی ہم نے ڈیلی سورہ اخلاص پڑھنی ہے 1000 بار یا 500 بار، اور انہوں نے وہ مستقل وہ لگے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس صورت کے اندر جو موکل ہیں، جو جنات ہیں، وہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ وہ جب حاضر ہو جاتے ہیں تو بندے کے معاملات الٹ ہو جاتے ہیں سارے، ٹھیک ہے۔ یہ بندے کے معاملات کیوں الٹ ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے یہ وظیفہ بغیر اجازت سے شروع کیا ہے اور اب میں نے ان چیزوں کو کیسے سنبھالنا ہے۔ عامل لوگ جب چلا کرتے ہیں نا تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس وظیفے سے چیزیں نکلیں گی، ہم ان کو قید کریں گے۔ تو جب عام لوگ کرتے ہیں تو وہ چیزیں آ جاتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ اپنے معاملات کے اندر رکاوٹیں، ٹھیک ہے۔ چھوڑ دو بھائی، چھوڑ دو۔ اس میں نے بہت سارے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے کہ جو بالکل ذہنی مریض بن چکے ہیں، پڑھ پڑھ کے وظیفے پڑھ کے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وظیفے میں ہمیشہ احتیاط کریں، کوئی بھی وظیفہ آپ مستقل نہ پڑھیں۔ کوئی صورت آپ پڑھ رہے ہیں، مثال کچھ صورتوں کی اجازت ہے، جیسے سورہ یاسین آپ روزانہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ صورتوں کی اجازت ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن باقاعدہ چلا بنا کے کہ اتنی تعداد میں نے پڑھنا ہے اور اتنے دن میں نے پڑھنا ہے، یہ چیز جو ہے نا خطرناک ہے تھوڑی سی نا، ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ میرے پاس آئے ہیں تو انہوں نے اتنے مسئلے بیان کیے ہیں اور لوگوں کے پاس وہ گئے ہیں اپنے مسئلوں کے حل کے لیے۔ لوگوں نے کیا کہا ہے؟ عاملین نے کہا ہے جی آپ کے اوپر جادو ہے، آپ کے ساتھ جنات ہیں، آپ کے ساتھ یہ ہے، آپ کے ساتھ وہ ہے۔ میرے پاس جب آئے ہیں تو میرے حساب کتاب میں ان کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ نہیں آیا۔ انہوں نے مجھے کہا، بہت سارے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ ہم تو فلاں کے پاس گئے ہیں، انہوں نے یہ مسئلے بتائے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جب میں نے دوبارہ اس کو غور سے چیک کیا تو یہ کمال تھا ان کے اپنے وظیفوں کا، جو انہوں نے وظیفے کیے تھے وہ الٹ ہو گئے تھے، اور الٹ ہونے سے گھروں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، فتنے فساد شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میری پھوپھی نے جادو کیا ہے، کسی کے ذہن میں چاچی نے کیا ہے، کسی نے ماموں نے کیا ہے جادو، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ذہن میں بٹھایا ہوا تھا۔ لیکن جب میں نے ان کو بتایا کہ بھئی یہ مسئلہ آپ کے اپنے ہاتھوں کا یہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے خود اس کے اوپر کوشش کیا اور آپ کے مسئلے جو ہے نا وہ خراب ہوئے، تو اس لیے وظیفے میں ہمیشہ احتیاط کریں۔ یہ جو وظیفہ میں نے دیا آپ بھی بغور اس کو سن لیں، یا اللہ یا کریم، کتنی بار؟ 300 بار، یعنی کہ یہ 100 دانوں والی 3 تسبیحاں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ وظیفہ بھی 300 بار پڑھنا ہے، اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ۔ تو یہ وظیفہ آپ کریں، انشاءاللہ
آپ کی جو بھی حاجت جو بھی خواہش ہوگی انشاءاللہ عز و جل وہ پوری ہوگی، آپ کی پریشانیاں دور ہوگی۔ تو اب اپنا بتا رہے تھے، آپ ادھر چلے جاؤ نا، بزرگوں کو ادھر آنے دو۔ اللہ آپ نے میرے خیال میں جانا ہوگا نا، جی جانا ہے نا؟